الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت اولم تکونوا یدرککم الموت۔ آج کا یہ جو ہمارا ٹاپک ہے بڑا اہم ٹاپک ہے، کیونکہ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے شاید بہت ہی کم لوگ ہوں گے جو اس ٹاپک کو سننا پسند کریں گے۔ وہ اس ٹاپک کو نہیں سننا چاہیں گے اور نہ ہی اس کے بارے میں باتیں سننا چاہیں گے، لیکن ہم اور آپ سوچیں کہ ہم جس ٹاپک سے بچ رہے ہیں، جس چیز سے ہم بچ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، کیا وہ چیز ہمیں آ کر نہیں رہے گی؟ کیا ہمیں نہیں وہ اپنے پنجوں میں جکڑے گی؟ کیا ہمیں وہ نہیں اپنی جپیٹ میں لے گی؟ اولم تکونوا یدرککم الموت۔ آپ چاہے پہاڑوں کی گفاؤں میں چلے جائیں، آپ چاہے تہ بتہ مکانوں میں رہ لیں، آپ چاہے تو کیا کہتے بینکر بنوا لیں، آپ چاہے تو زمین کے اندر گھس جائیں، آپ چاہیں تو کہاں بھی گھس جائیں، لیکن موت آپ کو ہر حال میں آ کر رہے گی۔ میرے بھائی ہم کو مرنا ہے، تو جب میرے بھائی ہم کو مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، تو پھر ہم کیوں نہ اس کی تیاری کر لیں، کیوں نہ ہم اس کا کچھ ساز و سامان پیک کر لیں۔ ہم کیوں اپنی بے غفلتی میں زندگی کاٹتے چلے جا رہے ہیں۔ ذرا سی اگر کسی کے سامنے بات کر دو موت کی تو انسان کے کیا کہتے تھوڑا سا اکڑ جاتا، موڈ آف ہو جاتا اس کا، کہتا آپ نے ہمارا موڈ آف کر دیا۔ میرا بھائی کیا اگر ہم اس کی باتیں نہیں کریں گے تو کیا آپ کو موت نہیں آئے گی؟ اگر ہم اس کی باتیں کرنا چھوڑ دیں کیا تب بھی نہیں آپ مرو گے؟ میرے بھائی جب بھی آپ کو موت آئے گی، اس کی باتیں کریں گے تو بھی موت آئے گی اور نئی باتیں کریں گے تو بھی موت آئے گی۔ امیر ہے تو موت آئے گی، غریب ہے تو موت آئے گی، بے روزگار ہے اسے موت آئے گی، عہدیدار ہے تو اسے موت آئے گی، پہلوان ہے اسے موت آئے گی، کمزور ہے اسے موت آئے گی، نیک ہے اسے موت آئے گی، بدکار ہے اسے موت آئے گی۔ ہر ایک چیز کو موت آنے والی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس موت کا مزہ چکھنے والی ہے، ہر ایک جاندار موت کا مزہ چکھنے والی ہے۔ تو میرے بھائی ہمیں تو اشرف المخلوقات اللہ نے بنایا ہے، کیوں نہ ہم اس موت کی تیاری کر لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا عقل مند وہ ہوتا ہے جو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لیتا ہے۔ وہ قبر کے سوال کیا ہم ایسے ہی دے دیں گے؟ اس کے جوابات ایسے ہی بتا دیں گے؟ وہ 3 سوال فرشتے ہم سے پوچھیں گے، کیا ہم اتنا ہی آسان ہے ان کے جواب دینا جو ہم دے دیں گے؟ ہماری زندگی آج بے حیائی میں گزر رہی ہے، ہماری زندگی آج زناکاریوں میں لگی ہوئی ہے، ہماری زندگی آج بدکاریوں میں لگی ہوئی ہے، ہماری زندگی آج گانے بجانے میں لگی ہوئی ہے۔ کیا ہم اپنی جب اس زندگی کو گزار کر جائیں گے، اپنی اس جوانی کو ان طرح کے کاموں میں گزار کے جائیں گے، تب پھر سوچو کیا ہم ان قبر کے سوالوں کے جواب دے پائیں گے؟ بالکل نہیں میرے بھائی۔ کتنا سخت منظر ہوگا قبر کا، کتنا خطرناک منظر ہوگا۔ ہم اور آپ کہتے ہیں کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ زندگی میرے بھائی ذرا سی چند منٹوں کی زندگی ہے، چند منٹوں کی، لیکن ہم اور آپ اس کو اپنے بیجا استعمالوں میں لگائے پڑے ہوئے ہیں، وہاں استعمال کر رہے ہیں اپنی زندگی کو جہاں کوئی مقصد نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم اس رب کی بارگاہ میں نہیں آ رہے ہیں، اس رب کی بارگاہ سے ہم دور بھاگتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم تو رب کے حکموں کو توڑتے چلے جا رہے ہیں، رسولوں کی سنتوں سے منہ موڑتے چلے جا رہے ہیں، کان نغمے سنتے جا رہے ہیں، زبان جھوٹ بکتی جا رہی ہے، آنکھیں بے حیائی میں لگی ہوئی ہیں، ٹانگیں ہماری غلط کاموں کی طرف چل رہی ہیں، آنکھیں ہمارے غلط کاموں کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ کب تلک بھاگتے رہو گے میرے بھائی؟ کب تلک؟ ہم رسول اللہ کی سنتوں کو رونتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، لوگوں کے حق غضب کرتے چلے جا رہے ہیں، لوگوں کے دل اور کلیجیوں کو چیرتے چلے جا رہے ہیں، لوگوں کو زخمی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ دن بھر 5 ٹائم حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آوازیں آتی رہی ہیں، صدائیں گونج رہی ہیں، لیکن ہم نے ان آوازوں کو سنا ہی نہیں، ہماری پیشانیوں نے رب کو سجدہ کرنا ہی نہیں تھا۔ کب تلک میرے بھائی بھاگتے رہو گے؟ اس موت سے کب تلک بھاگو گے؟ آپ یہ زندگی کتنی عیش و عشرت کی کب تلک گزار لوگ میرے بھائی؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال، اس کے بعد پھر اسی موت کے پنجوں میں آ جکڑو گے۔ لوگ مر رہے ہیں، لوگوں کی ہسٹریاں موجود ہیں، کتنے لوگ تو مر کے چلے گئے، کتنے لوگ تو ایسے تھے جو اپنے آپ کو خدا بننے کی کوشش بتا رہے تھے کہ ہم سے بڑا کوئی خدا نہیں۔
لیکن صرف ایک ہی چیز تھی جو خدا بننے کا، انسانوں کے خدا بننے کا اس نے بھرم توڑ دیا، وہ تھی موت۔ موت نے انسانوں کے خدا بننے کا بھرم توڑ دیا۔ موت نے انسانوں کو بتایا کہ تم یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں آئے ہو۔ موت نے انسانوں کو بتایا کہ تم یہاں ہمیشہ زندہ رہنے والے نہیں ہو، بلکہ کچھ لمٹ ٹائم ہے آپ کی، کچھ دنوں کے لیے آئے ہیں۔ اور وہ زندگی ہمیں صرف یوں ہی نہیں مل گئی کہ ہم اس کو موج مستی میں گزار کے چلے جائیں، بے حیائی میں لگا کے چلے جائیں، عیاشی میں لگا کے چلے جائیں، لوگوں کے کلچروں کو اپناتے چلے جائیں، بے غیرت لوگوں کی طریقے سے ہم بھی ہو جائیں۔ بالکل نہیں میرے بھائی، ہمیں اللہ نے ایک ایمان والا بنایا، مومن بنایا ہے۔ ہمیں بتایا ہے کہ دیکھو اصل زندگی تمہاری یہ نہیں ہے یہاں جو آپ دنیا میں ہو۔ اصل زندگی آپ کی کون سی ہے؟ اس کے بعد کی جو دنیا ہے اس میں آپ کی اصل زندگی ہے۔ ذرا سا ٹائم ہے، یہ آپ کا کٹ جائے گا۔ اگر آپ پریشان ہیں تو بھی کٹ رہا، اگر آپ سکھ ہیں گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں تو بھی آپ کا دن کٹ رہا، ہم ویڈیو بنا رہے تو بھی کٹ رہا، اور آپ سن رہے ہیں تو بھی کٹ رہا، بیان کر رہے ہیں تو بھی ہمارا کٹ رہا، ایک ایک منٹ ہمارا کٹ رہا۔ لیکن ہم کیوں نہ ایک ایک منٹ کو ہم قیمتی بنا دیں، کام میں لگا دیں اس ایک ایک منٹ کو۔ جو رب ہم سے پوچھے ان عمرہ فی افناہ، ہم نے 60 70 80 سال جو تمہیں زندگی دی اس کو کہاں گزارا، ہم بتا تو سکیں کہ یا رب ایک ایک منٹ ایک ایک لمحہ ہم نے تیرے کیا کہتے بارگاہ میں لگایا، تیری بارگاہ میں لگایا، تیرے سجدوں میں گزارا، تیرے احکام کو ہم نے پورا کیا، تیرے محبوب کی سنتوں کو ہم نے زندہ کرا۔ ہمارے پاس یہ سوالوں کے جواب وہاں پہ نہیں دے پائیں گے، ہم نہیں دے پائیں گے۔ میرے بھائی لوگ مرتے چلے جا رہے ہیں، کس قدر قبرستان میں جا رہے ہیں، قبرستان بھی بھرتے چلے جا رہے ہیں، چاروں طرف بھر رہے ہیں، ہر جگہ قبرستان بھرتے نظر آ رہے ہیں۔ جدھر گلیوں سے گزرو ادھر موتیں ہو رہی ہیں، جدھر گھروں میں جاؤ ادھر کوئی مرا ہوا ہے۔ کتنے ایسے تو عبرت ناک حادثے ہو رہے ہیں جس سے ہم عبرت لے سکتے ہیں کہ کچھ لوگ تو ایسے تھے جن کے پاس بہت سا پیسہ تھا، جن کے پاس بہت سی مالداری تھی، لیکن وہ جب اس دنیا سے گئے ہیں تو میرا بھائی ان کے ہاتھ بالکل کچھ بھی نہیں تھا، ان کے ہاتھوں میں ان کی جو کفن کے جیب تھے وہ بالکل میرے بھائی خالی کے خالی۔ اول بات تو وہ واحد ایسا لباس ہے کفن جس میں ایک جیب تلک نہیں ہوتی ہے۔ سکندر کتنا بڑا بادشاہ تھا، کتنا بڑا بادشاہ، سوچو میرے بھائی۔ بتایا جاتا ہے جب وہ جنگ جیت کر آ رہا تھا کسی وقت میں تو اسے پتہ چل گیا کہ اب ہم اس دنیا سے جانے والے ہیں، تو اس نے وصیت کر دی لوگوں کو کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو لوگوں کے ہاتھ جو ہے نا کفن کے اندر ہوتے ہیں، لیکن ایک ہاتھ میرا کفن کے باہر نکال دینا اور دکھانا لوگوں کو کہ دیکھو سکندر اتنا بڑا دنیا کا بادشاہ جس کے پاس کوئی کمی نہیں، جس کے پاس کوئی ضرورت پوری کرنے کوئی چیز نہیں، ہر چیز اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، ایسی ایسی چیزیں اس کے پاس، لیکن جب وہ اس دنیا سے جا رہا ہے تو خالی ہاتھ۔ کیا ہمیں ان سے عبرت نہیں لینا ہے؟ شاعر دیکھو کس طریقے سے شاعری کرتا ہے، کہتا ہے جہاں میں ہے ہر سو عبرت کے نمونے، کبھی غور سے دیکھا بھی ہے تو نے، مگر تجھ کو اندھا کیا اس دنیا کی رنگ و بو نے، جو آباد تھے مکان وہ اب ہیں سونے۔ شاعر دیکھو میرے بھائی کس طریقے سے نقشہ کھینچتا ہے، جہاں میں ہے آرزو عبرت کے نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا اس دنیا کی رنگ بو نے، کبھی غور سے دیکھا بھی ہے تو نے، جو آباد تھے مقام وہ اب ہیں سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مکی ہو گئے لا مکہ کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تجھ کو دھن ہے کہ میں رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا یوں مرنے والا، تجھے حسن ظاہر دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔
وہ عیش و عشرت کا ہے کوئی محل بھی، جہاں تاک میں ہر گھڑی ہو اجل بھی، بس تو اپنے اپنے جہل سے نکل بھی، یہ جینے کا انداز اپنا بدل بھی، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ کتنی اچھی اس نے شاعری پیش کری ہے، لیکن ہم کیا ان شاعروں سے کچھ عبرت لے سکتے ہیں؟ کیا ان کو سمجھ سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ اگر جوان آدمی ہے تو وہ اپنی جوانی میں مست ہے، اسے نہیں پتا کہ یہ جوانی اس کی کتنی امپورٹنٹ ہے۔ اللہ جو دوسرا سوال کریں گے، حدیث میں آتا ہے میدان محشر میں بندے کو اپنے سامنے سے اللہ اس وقت تک نہیں ہٹائیں گے جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں نہ سوال کر لیا جائے۔ سب سے پہلا سوال کہ اس زندگی کو تم نے کہاں ختم کرا، اپنی اس عمر کے بارے میں بتاؤ کہ تم نے اس کو کہاں لگایا۔ دوسرا جو سیپریٹ کوشچن ہے وہ ہے جوانی کے بارے میں، مطلب عمر تو اسی میں آ گئی، لیکن پھر جوانی کا ایک الگ کوشچن ہے، کیونکہ جوانی ایک الگ ٹاپک ہے، جوانی ایک چیلنج والی ہوتی ہے۔ تو میرے بھائی ہاں چیلنج ہے، آؤ اللہ کی بارگاہ میں کہ اس جوانی کو تم نے کہاں گزارا۔ کسی لیلا کے چکر میں تو نہیں پڑے رہے، کسی مجنو کے چکروں میں تو نہیں پڑے رہے، چوکوں اور سڑکوں پہ تو نہیں لگے رہے، رات بھر انٹرنیٹ پہ بیٹھ کر، لحاف میں منہ اوڑھ کر، بستروں میں لیٹ کر، انٹرنیٹ پہ بیٹھ کر، موبائلوں پہ لیٹ کر، کیا تم غلط سلط چیزیں تو نہیں دیکھتے رہے؟ کیا کرتے رہے؟ یہ رب کو ہمیں جواب دینا ہے میرا بھائی۔ کیا جواب ہوگا اس وقت میں؟ کیا ہم کوئی جواب دے پائیں گے؟ اور کتنے خوش نصیب وہ لوگ ہوں گے جو جواب دیں گے، یا رب ہم نے اس جوانی کو تیرے قیام میں گزارا، تیرے سجدے میں گزارا، تیری رکوع میں گزارا، خدمت خلق میں گزارا، ماں باپ کی خدمت میں گزارا۔ کتنے خوش نصیب وہ لوگ ہوں گے۔ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے میں آ کے کیا کیا ستایا، اجل کر دے گی بالکل تیرا صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ جدھر جاؤ ادھر میرے بھائی موت ہی موت ہو رہی ہے، لوگوں کے دوست احباب مرتے چلے جا رہے ہیں، کبھی کوئی مر رہا ہے تو کبھی کوئی اس دنیا کو چھوڑ کر جا رہا ہے، الوداع کہہ رہا ہے، کبھی کوئی ٹرک کے نیچے آ گیا تو موت ہو گئی، کبھی کوئی چھت سے گر گیا تو موت ہو گئی، کبھی کوئی لڑکی کے چکر میں پڑا اور نہیں ملی لڑکی تو وہ بھی اس نے خودکشی کر لی تو موت ہو گئی۔ جب اس بزم سے اٹھ گئے دوست اکثر، جب اس بزم سے اٹھ گئے دوست اکثر، اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر، ہر وقت پیش نظر ہے یہ منظر، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ترکی میں زلزلہ آیا، کتنے لوگ مرے، کتنے لوگ ختم ہوئے، کتنے لوگ ختم ہوئے۔ کیا ہم نے سوچا ہے کہ ہماری یہ دنیا ہے، ہم اپنی اس دنیا میں ہی مست ہو گئے ہیں؟ ہم سوچ ہی نہیں رہے کہ ہمیں مرنا ہے، مرنے کے بعد قبر میں جانا ہے، قبر میں جانے کے بعد سوال و جواب ہونا ہے، سوال و جواب کے بعد یہ 3 سوال، پھر اس کے بعد رب کے سامنے 5 سوال، 8 سوال، ان 8 سوالوں کے جواب ہمیں دینا۔ ہم نے سوچا ہی نہیں کچھ، ہم نے سوچا یہ دنیا ہماری ہے۔ میرے بھائی اس دنیا سے جی مت لگاؤ، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ چھوڑو میرے بھائی اس دنیا کو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بالکل دنیا سے ہاتھ دھو بیٹھو کہ اب یہاں پر گھر بنانا بیکار ہے، اب ہمیں دن بھر عبادتوں میں رہنا ہے، اس کا ہم یہ بالکل بھی نہیں مطلب نکالنا ہے، کیونکہ اسلام میں رہبانیت ہے ہی نہیں، لا رہبانیت فی الاسلام۔ اسلام تو ہر ایک چیز کے حقوق کو پورا کرنا ہے، تب اپنی زندگی گزارنا ہے۔ لیکن اصل جو چیز ہے، دیکھو آپ کے پاس 2 چیزیں ہیں، 2 چیزیں، آپ اس سے بھی محبت کر رہے ہیں اور اس چیز سے بھی محبت کر رہے ہیں، لیکن آپ زیادہ اس سے محبت کر رہے ہیں اور اس کے کم کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائی دنیا سے محبت کم کرو اور آخرت کو ترجیح زیادہ دو۔ کہنے کا مطلب ہمارا یہ ہے کہ اس دنیا کو کم دو محبت، کیونکہ اگر آپ نے اس سے محبت پال رکھی تو پھر اگر کبھی کسی ٹائم زلزلہ آ جائے یا آپ مرنے کے قریب ہو جائیں، تب پھر ان سب چیزوں کو دیکھ کے آپ کو ٹینشن ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بالکل ہوگی۔ آپ بینک بیلنس چھوڑ کے جائیں، آپ کا اگر وہ پیسہ کسی میں ضائع ہو جاتا ہے یا چور چرا کے لے کے بھاگ جاتا ہے، آپ کو ٹینشن ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بالکل ہوگی۔ لیکن میرے بھائی یہ زندگی ذرا ساری ہے، اس کی کوئی ٹینشن مت لو، کٹ جائے گی۔ اصل جو زندگی ہے وہ میرے بھائی وہاں کی ہے، اس قبر کے بعد کی زندگی ہے، اس قبر میں جانے کے بعد کی زندگی ہے۔
کتنے لوگ بھائی، کتنے لوگ اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکے ہیں، کتنے لوگ، ہمیں ان سے عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ سکندر تھا، کسرا تھے، کتنے کتنے بڑے بڑے محل، سکندر کتنی بڑی دنیا پہ جیتنے والا انسان، حکومت کرنے والا انسان، وہ جب گیا ہے تو اس نے کہا ہے کہ ہمارے ہاتھ جو ہے نا کھلے ہوئے رکھنا۔ اس نے وصیت کری تھی لوگوں کو کہ اب مرنے کا ہمارا ٹائم ہو گیا، اب ہم جب جا رہے ہیں تو ہمارے کفن سے ایک ہاتھ نکال کے رکھنا، تاکہ دوسرے لوگوں کو عبرت ہو کہ دیکھو جب یہ مر رہا ہے تو اس دنیا سے خالی ہاتھ جا رہا ہے، کچھ بھی نہیں لے کے جا رہا۔ تو میرے بھائی کیوں نہ ہم اس قبر کی تیاری کریں، کیوں نہ ہم اس قبر کی تیاری میں لگ جائیں۔ ہمیں ایک چھوٹی سی حکایت سنا دیں، انشاءاللہ پھر ہم اپنی بات کو ختم کر رہے ہیں، بہت دیر ہو گئی یہ بات۔ دیکھیں، حکایت یہ ہے کہ اگر ہم اس سے عبرت حاصل کرنا چاہیے، حکایت بڑی اہم ہے، زبردست ہے، اس سے عبرت بھی حاصل کرنی چاہیے، اور یہ ہمارے لیے ایک سبق بھی ہے، ون آف دا بیوٹی لیسن، زندگی میں سبق بھی ہے ہمارے لیے۔ ایک بادشاہ تھا اور اس نے ایک کمپٹیشن کروایا کہ دیکھیں کہ سب سے زیادہ بے وقوف آدمی کون ہے۔ تو جب کمپٹیشن ہونے والا تھا، تیار ہو گیا، وزیر نے پروف کرا کہ بادشاہ سلامت یہ شخص بڑا کیا کہتے ہیں بے وقوف آدمی ہے۔ بادشاہ نے کہا آر یو اسٹوپڈ، کیا تم بے وقوف ہو؟ اس نے کہا یس ہم ہیں۔ تو بادشاہ نے اپنے گلے سے ایک مالا اتارا، ایک ڈائمنڈ کا ہار اتارا اور اس کے گلے میں ڈال دیا۔ اب ایک دن اس بے وقوف آدمی کو پتہ چلا کہ وہی بادشاہ سلامت آج بیمار ہیں جنہوں نے میرے گلے میں ہاتھ ڈالا تھا، آج وہ بیمار ہیں، سنا ہے کہ وہ اس دنیا کو چھوڑ کر دوسری دنیا میں جا رہے ہیں۔ تو وہ ان سے ملنے چلا گیا بے وقوف آدمی، اور ان کی زیارت کرنے کے چلا گیا، عیادت کے لیے چلا گیا، اور گیا پوچھنے لگا بادشاہ سلامت سے کہ بادشاہ سلامت ہم نے سنا ہے کہ آپ اس دنیا کو چھوڑ کر کہیں دوسری دنیا میں جا رہے ہیں۔ تو بادشاہ سلامت نے کہا جی، اس دنیا کو ہم چھوڑ کے دوسری دنیا میں جا رہے ہیں۔ اب وہ بے وقوف تو بے وقوف تھا، اور بادشاہ بھی ایسے عجیب و غریب کارنامے کرواتے تھے پہلے بڑے الو قسم کے بادشاہ ہوتے تھے، ان کے اگر ہسٹریاں پڑھیں تو بڑے بے وقوف آدمی۔ تو کیا کہتے ہیں کہاں پہ تھے؟ ہاں، وہ بے وقوف آدمی بادشاہ سے ملنے گیا، پوچھا آپ دنیا سے اس دنیا کو چھوڑ کر دوسری دنیا میں جا رہے ہیں؟ تو بادشاہ سلامت نے کہا ہاں جا رہے ہیں۔ تو وہ بے وقوف آدمی بولا کہ بادشاہ سلامت ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے پاس اتنا بڑا محل ہے، اتنی بڑی کوٹھی ہے، یو ہیو بیوٹیفل ہاؤس، یو ہیو بیوٹیفل روم اور لگژری روم، بیڈ روم، اور کیا کہتے ہیں ڈنر روم، کتنے بہترین بہترین گھر ہیں آپ کے پاس۔ کیا بادشاہ سلامت آپ جہاں جا رہے ہیں وہاں کچھ آپ نے گھر بر بنوایا؟ تو بادشاہ کہتا ہے میں نے وہاں پہ تو ایک جھوپڑی بھی نہیں بنوائی۔ پھر وہ بے وقوف آدمی پوچھتا ہے بادشاہ سلامت ایک بات بتاؤ، ہم یار یہ تمہارے پاس اتنی سارے ریزگاریاں دیکھ رہے ہیں، سونے چاندی کے سکے دیکھ رہے ہیں، اتنی دولت دیکھ رہے ہیں، بادشاہ سلامت کیا تم نے جہاں جا رہے ہو ابھی آپ ہی نے کیا، آر یو گوئنگ، آپ کہیں جا رہے ہیں، کیا آپ نے وہاں ان پیسوں کے کچھ بھجوایا، آپ نے کچھ تیاری کروائی ہے اس کی؟ انسان تو جب جاتا ہے تو وہاں کچھ بھیج دیتا ہے پیسے، آپ نے وہاں کچھ بھجوائے ہیں؟ تو بادشاہ کہتا ہے میں نے تو وہاں کچھ بھی نہیں بھجوایا، ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں بھجوائی وہاں کے لیے، 1 روپیہ بھی نہیں جمع کروایا۔ پھر وہ تیسرا سوال پوچھ لیتا اچھا بادشاہ ایک چیز بتائیں، ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے پاس نوکر چاکر بہت سارے لگے ہوئے ہیں، ورکر ہر طرف آپ کی خدمت گزار لگے ہوئے ہیں، ہر طرف ہم دیکھ رہے ہیں خادم خادمائیں لگی ہوئی ہیں، کیا آپ جہاں جا رہے ہیں وہاں کے لیے بھی کچھ خادم خدمائیں بھجوائی ہیں وہ آپ سے خدمت کریں؟ وہ کہتا میں نے تو وہاں کچھ نہیں بھجوایا۔ اب جب تینوں سوال ہو گئے اس کے بے وقوف کے، تو اس نے جو اس کو بادشاہ سلامت نے جو اس کو ہار دیا تھا بے وقوف کی علامت اسے بتا کے، اب وہ ہار اتار کے اب اس نے بادشاہ سلامت کے گلے میں ڈال دیا۔ اب کہتا ہے بادشاہ سلامت ہمیں لگتا تھا کہ ہم ہی بے وقوف آدمی ہیں، لیکن آپ تو سب سے بڑے دنیا کی قسم کے سب سے بے وقوف آدمی، کیونکہ آپ ایک ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں آپ نے کوئی تیاری نہیں کری، اس کے لیے کوئی سامان ہی نہیں پیک کرا،
تو یہ میرے بھائی حکایت ہے، حکایت. ہم بھی ایسی جگہ جانے والے ہیں میرے بھائی، ابھی سے تیاری کر لو، ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے. یہ زمانہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، یہ ہمیں اپنی غفلت میں میرے بھائی ٹھہرا نظر آ رہا ہے. یہ زمانہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، ہمیں اپنے دل کی ہر دھڑکن کے ساتھ اپنی قبر سے قریب کر رہا ہے. ایوری منٹ وچ از پاسنگ اٹ از برنگنگ یو نیئر ٹو گریو. ہم کو اپنی قبر سے قریب کر رہا ہے، اور ہم جہاں جا رہے ہیں نا قبر میں، دیئر از نو پلاننگ آف اباؤٹ آف دا ڈیتھ. اور ہم نے اس زندگی کے بارے میں کوئی پلاننگ نہیں کری ہے. اور یہ ہماری زندگی میرے بھائی ہے کیا؟ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ذرا سی یہ مہلت ہے. اگر اس مہلت کو بھی ہم نے یوں ہی گزار دیا تو پھر میرے بھائی تباہی ہے، بربادی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. انسان کی مثال تو اس برف کے سلی جیسی بتائی جاتی ہے کہ وہ اگر نہیں بک رہی ہے یا اگر وہ رکھی ہوئی ہے تو وہ گھل رہی ہے، اور اگر اس کو کسی کام میں لے لیا جائے تو میرے بھائی وہی وہ ٹھنڈا کر دیتی ہے، لوگوں کو پانی آرام دیتی ہے. تو انسان کی بھی زندگی کی مثال ایسی ہے کہ اس کی زندگی کٹ رہی ہے، اگر اس کو اس کے کسی کام میں لگا لیا، اگر اس نے اس میں کچھ بنا لیا تو ہی کامیاب ہے، ورنہ پھر ناکام اور تباہی اور بربادی ہے. میرے بھائی اس قبر کے بارے میں ذرا سوچو. بڑا اچھا ایک شاعری ہے، غافل تجھے یہ گھڑیال دیتا ہے منادی، گردوں تو نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. ہمیں گھڑیال جو ایک بڑی سی گھڑی ہوتی ہے، اس میں جو ٹن ٹن کی آواز لگی ہوتی گھنٹے کی، وہ ہمیں آواز دیتی رہتی ہے ہر وقت. تو وہ ایک عمر ہماری گھٹتی چلی جا رہی، ہم جتنی سانسیں لے رہے ہیں ہماری اس زندگی کے اپنے قریب ہوتے جا رہے ہیں. کیوں نہ میرے بھائی ہم ابھی سے اس کی تیاری میں لگ جائیں. اللہ سے دعا بھی کرو کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے والا بنائے، اور قبر کے عذاب سے بچائے، اور جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے. اور اللہ ہمیں جب بھی موت دے ایمان بالخیر دے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.